الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ یہ شعبان کا مہینہ ہے اور اس میں بہت ساری اہم باتیں ہیں جو ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے۔ تو شعبان کا جو مہینہ ہے، ایک تو رمضان المبارک کی آمد ہے، اور امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ رمضان المبارک کی تیاری جو ہے وہ شعبان سے ہی شروع کر دیتے تھے، بلکہ آپ رجب کے اندر یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ اور شعبان کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے تھے، اور اس میں کثرت سے روزے رکھنے کی روایات بھی ہیں کہ آپ شعبان سے ہی روزوں کا آغاز فرما دیتے تھے۔ اور بعض روایات میں تو یہ بھی آیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے شعبان المعظم کا پورا مہینہ بھی روزے رکھے ہیں۔ یہ نفلی روزے تھے، لیکن آپ نے ایک تو رمضان کی تیاری کے لیے اور دوسرا امت کو ترغیب دینے کے لیے کہ رمضان المبارک جو ہے وہ بڑا اہم مہینہ ہے اور اس کی تیاری وہ یہیں سے شروع کرنی چاہیے، شعبان المعظم سے۔ دوسرا جو شعبان کا مہینہ ہے، اس کے اندر ایک شب برات ہے جو 15 شعبان کو ہوتی ہے، تو وہ جو رات ہے اسے شب برات کہتے ہیں۔ تو ایک شب قدر ہے جو رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ہوتی ہے، اور ایک شب برات ہے جو شعبان المعظم میں ہوتی ہے۔ یہ دونوں راتیں بہت اہم ہیں، بہت قیمتی ہیں، اور امت محمدیہ پر اللہ رب العزت کی خاص رحمتوں میں سے اور اللہ کے خاص فضل میں سے یہ فضل ہے۔ تو اس لیے شب برات کی چونکہ رات آنے والی ہے، تھوڑے دن باقی ہیں، تو اس حوالے سے یہ عرض کرنا ہے کہ اس کی بڑی اہمیت ہے اور یہ بڑی فضیلت والی اور بہت قیمتی رات ہے۔ شعبان المعظم کی جو رات ہے، اس بارے میں احادیث میں بہت ساری احادیث ملتی ہیں جس کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس رات کی اہمیت پر بات فرمائی ہے۔ تو ایک حدیث ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ عز و جل 15ویں شعبان کی رات میں آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں، اور اس رات ہر کسی کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک روایت یہ بھی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رات کا وقت میں نے دیکھا کہ حضور حجرہ مبارک میں نہیں ہے، تو میں آپ کی تلاش کے لیے باہر نکلی، تو میں تلاش کرتے کرتے آپ کے پیچھے جب پہنچی تو میں نے دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں ہیں، قبرستان جو تھا جنت البقیع، آپ اس کے اندر ہیں۔ تو میں آپ کے جب پیچھے پہنچی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب حضرت عائشہ کو دیکھا تو پوچھا، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں آپ کو تلاش کر رہی تھی، آپ کے پیچھے آپ یہاں ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ تجھے معلوم بھی ہے کہ یہ کون سی رات ہے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یہ تو اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے کہ یہ کون سی رات ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شعبان کی 15ویں شب ہے، اور اللہ تعالیٰ اس رات اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتے ہیں اور بخشش چاہنے والوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اور رحم چاہنے والوں پر رحم فرماتے ہیں، اور دلوں میں کسی مسلمان کی طرف سے بغض رکھنے والوں کو ان کی حالت پر ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ رات جو ہے یہ 15ویں شعبان کی رات ہے، اور اس رات اللہ رب العزت بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اب ایک بکری پہ کتنے بال ہوتے ہیں کوئی گن ہی نہیں سکتا، اور اس قبیلے کی پورے قبیلے کی بکریاں، پورے قبیلے کی، اور وہ بہت بڑا قبیلہ تھا، اس میں بکریاں پالتے تھے وہ، تو بہت بکریاں تھیں ان کی،
تو وہ کتنی بکریاں اور ان بکریوں کے پھر سب کے کتنے بال ہوں گے. یعنی مقصد یہ ہے اس بات سے بتانے کا، یہ تشبیہ دینے کا بکریوں کے بالوں کے ساتھ، کہ اس رات اللہ رب العزت اتنی کثرت سے لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں کہ جس طرح بکریوں کے بال نہیں گنے جا سکتے، اس طرح مغفرت کیے جانے والوں کی تعداد بھی نہیں گنی جا سکتی. تو اس لیے اس رات عام مغفرت ہو جاتی ہے. اسی طرح یہ رات بہت اہم اس حوالے سے بھی ہے کہ اس رات احادیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہیں اس رات کتنے مرنے والے ہیں ان کے نام لکھ دیے جاتے ہیں کہ اس سال میں کتنے لوگوں نے مرنا ہے. اور اسی طرح یہ بھی بتا دیا جاتا ہے، فرشتوں کے حوالے ڈیوٹیاں لگا دی جاتی ہیں کہ اس سال کتنے لوگوں نے پیدا ہونا ہے، کتنوں نے مرنا ہے، کس نے مرنا ہے، کس نے اس دنیا میں آنا ہے، کس نے اس دنیا سے جانا ہے. اسی طرح کس کو کتنا رزق دیا جائے گا، اور دیگر تمام معاملات جو ہیں وہ لوح محفوظ سے نقل کر کے جو فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں ان کے حوالے، اسرائیل کے حوالے اس کا کام کر دیا جاتا ہے. اسی طرح دیگر جو فرشتے ڈیوٹیوں پر مامور ہیں ان کے حوالے ان کے کام کر دیے جاتے ہیں. اس لیے بھی یہ رات بڑی اہم ہے کہ اس رات فیصلے ہوتے ہیں، تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، اور اس رات ہمارے مرنے کے، جینے کے، رزق کے، تنگیوں کے، پریشانیوں کے، سارے معاملات کے اس سال جو ہیں وہ فیصلے اترتے ہیں. اس لیے یہ رات بڑی اس لحاظ سے اہم ہے کہ اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے، توبہ استغفار کیا جائے، اللہ کے حضور پیش ہوا جائے اور دعا و مناجات کی جائے، اپنے گناہوں کی توبہ کی جائے، بخشش کی جائے، اور کم از کم اس رات کو گناہوں سے پاک رکھا جائے. اس رات میں کوئی گناہ نہ کیا جائے کہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب بنے. تو کم از کم اتنا کر لینا چاہیے کہ اس رات میں عشاء اور فجر کی نماز جو ہے اس کو باجماعت ادا کیا جائے، اور رات کو استغفار کرتے ہوئے بندہ سو جائے. اور کچھ نہیں کر سکتا تو کم از کم اتنا کرنا چاہیے کہ اس رات میں کوئی گناہ نہ ہو. تو اس لیے چونکہ تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں تو اس لیے اس رات میں عبادت کرنے کے لیے یہ رات بڑی اہم ہے کہ اس رات میں اللہ کے سامنے پیش ہوا جائے، اللہ سے خیر مانگی جائے کہ اللہ ہمارے معاملات میں، پورے سال کے معاملات میں ہمارے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی خیر کا فیصلہ ہو جائے. تو اس رات میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں اور مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں. البتہ اتنی عام مغفرت کے باوجود بھی چند لوگ ایسے ہیں کہ جن کی مغفرت نہیں ہوتی. اب دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی بد نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اتنے زیادہ کثرت سے مغفرت ہونے کے باوجود بھی بعض ایسے بد نصیب ہیں کہ جن کی مغفرت نہیں ہوتی. اللہ کرے کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہ ہو جو ایسا بد نصیب ہو کہ جس کی اس رات بھی مغفرت نہ ہو. تو اللہ کرے کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا بد نصیب نہ بنے. تو چند لوگوں کی پھر بھی مغفرت نہیں ہوتی. تو بہت ساری احادیث میں ایسے لوگوں کا ذکر ہے جن کو اگر ملایا جائے سب میں سے جو خلاصہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو کینہ رکھنے والا جو شخص ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی. جو کسی مسلمان کے لیے دل میں بغض رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، تو یعنی اس کے لیے اپنے دل کے اندر منفی خیالات رکھتا ہے، تو اس کی بخشش نہیں ہوتی، مغفرت نہیں ہوتی، اس کو بھی معافی نہیں دی جاتی. اسی طرح والدین کا نافرمان ہے، اس کی بھی معافی نہیں ہے. اسی طرح مشرک کی معافی نہیں ہے جو اللہ رب العزت کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی خدا کے برابر سمجھتا ہے، اس کی بھی مغفرت نہیں ہے، مشرک کی بھی مغفرت نہیں ہے. اسی طرح ناحق قتل کرنے والا جو کسی مسلمان کو، کسی انسان کو ناحق قتل کرتا ہے، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی. اسی طرح شراب کے عادی جو ہیں اس کی بخشش نہیں ہوتی، شراب کے عادی کی بخشش نہیں ہوتی. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی بخشش جو ہے وہ اس عام مغفرت کے موقع پر بھی ان کی بخشش نہیں ہوتی، ان کو معافی نہیں ملتی، ان کی مغفرت نہیں ہوتی. تو اس لیے یہ کینہ رکھنا اور دل میں بغض رکھنا، ناحق قتل کرنا، شراب پینا، شرک کرنا، نافرمانی کرنا
اور اس والدین کی نافرمانی کرنا، اور اسی طرح ایک اور بڑا اہم جو احادیث میں آیا ہے اس رات مغفرت نہ ہونے والے بد نصیبوں میں، وہ شخص جو اپنے پاجامے کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، جو کہ تکبر کی علامت ہے۔ تو یوں کہہ لیں کہ متکبر شخص جو تکبر کا شکار ہے اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی، تو ٹخنوں سے نیچے پاجامہ رکھنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو یہ ٹخنوں سے نیچے پاجامہ رکھنا مردوں کو منع ہے، عورتوں کو منع نہیں ہے۔ آج کل رواج الٹ ہو گیا ہے کہ مردوں کے جو پاجامے ہیں جو عورتوں کے جن کو اوپر رکھنا تھا انہوں نے نیچے کر لیے، اور جنہوں نے نیچے رکھنے تھے انہوں نے اوپر کر لیے۔ تو آج کل عورتوں کے پاجامے ہیں وہ ٹخنوں سے اوپر چلے گئے ہیں اور مردوں کے نیچے آ گئے ہیں، یہ الٹ ہی ہو گیا۔ تو عورتوں نے تو پاجامے نیچے کرنے تھے ٹخنوں کے اوپر، اور مردوں نے اوپر رکھنے تھے، تو یہ سارا نظام الٹ ہو گیا۔ تو جو مرد جو ہیں وہ پاجامے نیچے رکھتے ہیں، ٹخنے ڈھانپ کے رکھتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ وہ بھی اس رات میں ان کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو یہ رات جو ہے 15 شعبان کی، تو یہ اس حوالے سے اہم ہے اور بڑی فضیلت والی ہے کہ اللہ رب العزت اس میں عام مغفرت فرما دیتے ہیں، اور یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت تقدیر کے فیصلے جو ہیں، پورے سال کے جو معاملات ہیں لوگوں کے، انسانوں کے، اللہ کے بندوں کے، مخلوق کے جتنے معاملات ہیں، وہ فرشتے جو ہیں ڈیوٹیوں پر جو معمور ہیں ان کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس رات کو نوافل میں، عبادت میں، اللہ رب العزت کے ہاں پیش ہو کر اپنی دعا میں، مغفرت طلب کرنے میں، توبہ استغفار میں گزارنی چاہیے۔ اسی طرح قبرستان کے حوالے میں جانے کے اوپر جو بات ہے، قبرستان کے اندر جانے کے حوالے سے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ قبرستان میں جانا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پوری حیات مبارکہ میں صرف ایک بار یہ عمل آیا ہے کہ آپ شعبان کی رات 15 شعبان کو آپ قبرستان تشریف لے گئے تھے۔ تو البتہ ہر سال اہتمام کے ساتھ قبرستان میں جانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ زندگی میں ایک بار کوئی انسان چلا جائے تو اس کی طرف سے اس کی یہ سنت ادا ہو جائے گی، یہ کوئی خاص ضروری بات نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں اتنی قیمتی رات کو اور اتنی اہمیت اور فضیلت والی، برکت والی، خیر والی رات کو جو ہے بہت ساری اوٹ پٹانگ میں گزار دیا جاتا ہے، بہت ساری خرافات کی نظر کر دیا جاتا ہے۔ اس رات جو ہے یہ شرلیاں، پٹاخے اور آتش بازیاں، یہ معاملات شب برات کو ہوتے ہیں، یہ انتہائی بری اور سنگین بات ہے۔ دیکھیں اس رات اللہ رب العزت کی رحمت انسانوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے وہ اسی طرح متوجہ ہوتی ہے جس طرح شب قدر میں متوجہ ہوتی ہے انسانوں کی طرف۔ تو اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، زمین پہ اللہ کی رحمت اتر رہی ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اعلان ہو رہا ہوتا ہے کہ کوئی بخشش مانگنے والا ہے وہ بخشش مانگ لے، کوئی توبہ مانگنے والا ہے وہ توبہ کر لے، کوئی مجھ سے رحم مانگنے والا ہے وہ مجھ سے رحم مانگ لے، میں اس پہ رحم کر دوں۔ تو کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کر دوں۔ اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئی ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کو معافی کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس اتنی عام جوش رحمت کے موقع پر ہمارے ہاں یہ بدعملی پائی جاتی ہے کہ ہمارے ہاں پٹاخے بہت چلائے جاتے ہیں، آتش بازیاں کی جاتی ہیں، چراغ جلائے جاتے ہیں، یہ ان اور دیگر رسومات میں اور عجیب عجیب باتوں میں سارا وقت ضائع کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ حق یہ بنتا ہے کہ یہ جو رات ہے، ویسے تو مسلمان جو ہے اس کے اوپر ہر وقت ہی نماز فرض ہے، لیکن کم از کم ایسے موقع پر ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے، اسراف سے بچنا چاہیے، شیطانی اعمال سے بچنا چاہیے، فضول گوئیوں سے بچنا چاہیے۔ اس رات کو زیادہ سے زیادہ قیمتی بنایا جائے، مسجد میں آئیں، عورتیں گھروں میں مصلی بچھائیں، مرد جو ہیں وہ مسجد کا رخ کریں اور اپنے اللہ کے حضور پیش ہوں، اپنے لیے رحم مانگیں، اپنے لیے عافیت مانگیں۔ جب ہم یہ شکوہ کرتے ہیں جی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جی ہمیں تو یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، جن کو کوئی دعائیں نہیں قبول ہو رہی، کوئی وظیفہ ہی نہیں کام آ رہا، اور بھائی جب اللہ کی رحمت جوش میں ہے، جب عام معافی کا اعلان ہے، اس وقت اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر ہمیں مانگنا چاہیے۔ ہم تو اس وقت بھی نہیں مانگتے، تو ہمیں تو اللہ سے مانگنا ہی نہیں آتا۔ تو جب بادشاہ کا دربار جو ہے، کوئی بادشاہ جو ہے اس نے عام معافی کا اعلان کیا ہو اور عام عطایا کا اعلان کیا ہو، اور وہ کوئی بادشاہ جو ہے وہ عام دے رہا ہو
اور اس نے خزانوں کے منہ کھول دیے ہوں، اور اس وقت بھی اگر کوئی جا کر نہ لے تو اس کی اپنی بد نصیبی ہے، تو اس میں یہ پھر شکوہ نہیں بنتا کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی اور ہمارے جو ہے کوئی مشکل حال نہیں ہوتی، ہماری تو کوئی سنی نہیں جاتی، ہماری تو کوئی پوری نہیں ہوتی، تو یہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس لیے اس رات کو قیمتی بنانا چاہیے اور اس کے اندر اللہ رب العزت کی عبادت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اگر اللہ توفیق دے دے، اللہ ہم سب کو توفیق دے دے کہ ہم اس رات کو بیدار ہو کر اللہ کے حضور پیش ہو کر مسجدوں میں گزاریں، جس طرح شب قدر کو ہم جاگتے ہیں، اس رات کو بھی جا کر مسجدوں میں عبادت میں گزاریں، خیر میں گزاریں، اور اللہ رب العزت کو منائیں کہ اللہ کی رحمت جو ہے اس کو ہم لوٹ لیں، اس سے ہم خیر کے فیصلے کروا لیں اور اپنے لیے عافیت کے فیصلے لے لیں، اپنے لیے اللہ سے رحمت کے فیصلے لے لیں، تو یہ بڑا بہترین موقع ہے۔ تو اس لیے اس رات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس کو بیکار نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ کم از کم اور کچھ نہیں ہو سکتا تو اتنا تو ضرور کرنا چاہیے کہ اس رات میں کم از کم ہم کوئی گناہ نہ کریں، کسی گناہ میں شریک نہ ہوں۔ تو اس لیے کم از کم عشاء کی نماز، مغرب کی نماز باجماعت، مغرب سے رات شروع ہو جاتی ہے، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، فجر کی نماز باجماعت ادا کر لی جائے، اور رات کو کوئی گناہ نہ کیا جائے بلکہ سکون سے کم از کم سو ہی جائیں تو یہ بھی کافی ہے، گناہ سے تو بچ جائیں نا۔ ایسا نہ ہو کہ اوپر سے فیصلے آ رہے ہوں اور ہم گناہوں میں ملوث ہوں اور ہمارے بارے میں کوئی خیر کا فیصلہ اترنا ہو تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے وہ ہمارے لیے کوئی برا فیصلہ وہاں سے لکھ دیا جائے، پورا سال بلا ہم روتے رہیں گے، پیٹتے رہیں گے۔ تو اسی لیے اچھا، اسی طرح پھر ایک ہے روزہ۔ تو 15 شعبان کو روزہ رکھنا بھی مستحب عمل ہے، اگر روزہ رکھ لیا جائے، اللہ توفیق دے دے تو سبحان اللہ، اگر نہ رکھا جائے تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کہ روزہ نہیں رکھا گیا یا یہ کوئی بہت ضروری اور فرض نہیں ہے۔ یہ ہے چونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ فیصلے ہو رہے ہیں اور رحمت کا موقع ہے، تو اگر اس کے اندر روزہ بھی رکھ لیا جائے، رات کو عبادت بھی کر لی جائے، پھر روزہ بھی رکھ لیا جائے، اس امید سے کہ یا اللہ ہمارے لیے خیر اور عافیت کا فیصلہ فرمانا، تو امید ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت سے ہمیں بھی کچھ نہ کچھ حصہ نصیب ہو جائے گا۔